میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ تشریف فرمائیں. بہت ہی پیارے گفتگو میں ایک شائستگی رکھتے ہیں, انداز میں ایک لطافت رکھتے ہیں, سادگی سے سرشار ان کا مزاج ہے, اور یہ جب جب ملتے ہیں محبت بڑھ جاتی ہے ان کے ساتھ, اور پھر انہی کے ذریعے تعارف ہوتا ہے حکمت کی باتوں کا. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں حسن الیاس صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حسن الیاس صاحب, سزا اور جزا کا تصور کیا ہے اسلام میں؟ یہ انسان قبر میں جاتا ہے, وہاں بھی اسے حساب کتاب تو ہوتا ہے, کچھ سوالات اس سے پوچھے جاتے ہیں, تو کیا وہیں پہ اس کو چھتر لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہیں پہ اس کے لیے آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے، میں بطور انسان جب کائنات پہ نظر دوڑاتا ہوں تو میرے سامنے کچھ چیزیں وجودی حقیقت کے طور پہ آتی ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ میں مخلوق ہوں. اگر میں مخلوق ہوں تو عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ خالق ہونا چاہیے. انبیاء کی خبر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خالق موجود ہے. اب اگر خالق موجود ہے تو خالق کی اسکیم کیا ہے، خالق کی دنیا میں منشا کیا ہے، خالق کی خواہش کیا ہے، اس سب کی خبر مجھے صرف روئے زمین پہ ایک شخصیت دیتی ہے، روح پیغمبر کی ذات والا صفات. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی نقد و استدلال، میں کوئی استنباط و استقرا، کوئی بات کچھ نہیں کر سکتا. جو کچھ مجھے روئے زمین پہ کھڑا ہوا ایک شخص، خدا کا ایک منتخب مصطفیٰ فرستادہ بتا دیتا ہے کہ یہ اللہ کی منشا ہے، مجھے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس خواہش کو پیغمبر نے ہم تک پہنچایا ہے اللہ کی کتاب کے ذریعے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ یہ دنیا جس پہ تمہیں بھیجا گیا ہے یہ رائی کا غلہ نہیں ہے، یہ کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے، یہ رام کی لیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک جزا و سزا کا دن مقرر کیا. اگر وہ خالق ہے، اس نے تمہیں ارادہ اختیار شعور دیا ہے، تو اب تمہارے سوء استعمال پر وہ تم سے سوال کرے گا. یہ اس کی صفت خلاقیت کا بھی تقاضا ہے اور صفت عدل کا بھی تقاضا ہے. خالق نے اپنی کتاب میں جو اس حوالے سے ہمیں باتیں بتائی ہیں، وہ باتیں یہ مانتے ہوئے بتائی ہیں کہ تم لوگ اپنی عقل، اپنی بصیرت میں محدود ہو، ایک نادیدہ عالم ہے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد. لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں تمہیں امیجری کی صورت میں، متشابہات کی صورت میں کچھ جھلک دکھاتا ہوں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس وقت آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو 3 بنیادی کیٹیگریز بنتی ہیں. پہلی کیٹیگری ان سرکش متکبر لوگوں کی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ انسانیت کے دشمن تھے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ فرعون تھا، جیسے آپ آج کے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں بعض ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو بھی پامال کیا اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کی بھی تلفی کی ہے. ان کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو رخصت ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا عتاب ان کا منتظر ہوتا ہے. عتاب کی صورت کیا ہوتی ہے، عتاب کیسے دیا جاتا ہے، اس کا شعور میں اور آپ نہیں رکھتے، تو رکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جس جہاں میں ان کو عتاب دیا جاتا ہے ہم نے وہ جہاں دیکھا ہی نہیں، وہ نادیدہ عالم ہے. لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ خود اللہ کی کتاب یہ بات بتاتی ہے کہ جنت اور جہنم جہاں پر انسان کو لے کے جانا ہے وہ بھی تخلیق ہونے ہیں. اچھا، چنانچہ وہ تخلیق نہیں ہوئے اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو کوئی درمیان کی جگہ ہے، اس کو آپ برزخ کہیے، اس کو آپ کسی اور تعبیر سے بیان کر دیجئے، وہ ہمارے ہی ادراک میں نہیں آتی. وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کو مرتے ہی خدا کا جو عتاب ہے اس کا مزہ چکھانا شروع کر دیا جاتا ہے. یہ پہلا گروہ ہے. ایک اور گروہ ہے جو بالکل ایکسٹریم پہ نیک لوگوں کا ہے، جن کے بارے میں طے ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں کہ جن کا معاملہ بالکل واضح، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں. ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنی اسی کتاب میں کہ جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو ان کے رخصت ہونے کے بعد ہی اللہ کا رزق ہے تو ان تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اس رزق کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ رزق کیسے پہنچتا ہے، ان کی ارواح کو کیسے اللہ تعالیٰ تسکین آسودگی دیتا ہے، ہم اس کا شعور نہیں رکھتے. ہمیں صرف اتنی بات بتائی گئی ہے. اور تیسرے ہم آپ ہیں، ہمہ شمہ، کمزور، ناقص، ناتواں مسلمان، جن سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی توبہ رجوع انابت کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی دل میں گھمنڈ، تکبر اور بغض، عداوت اور حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ ہم عام لوگ ہیں. ہم عام لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کے اشارات یہ بتاتے ہیں کہ ہم سلا دیے جاتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تب ہم اٹھیں گے اور پھر اس دن ہماری جزا و سزا ہوگی. جو آپ نے بات پوچھی تھی جو ہمارے بہت زبان زد عام ہے کہ قبر میں سوال ہوں گے. پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا ہے، تو پیغمبر کون ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کو پہچان لیں گے. عذاب قبر کے حوالے سے ذخیرہ حدیث کے پورا جو مجموعہ ہے، اگر آپ اس کا استقصاء کریں تو 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی. اور آپ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ تم لوگوں کا معاملہ عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، تم لوگوں کے ساتھ زمین کے اوپر جزا و سزا ہو رہی ہے. جن لوگوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حکومت دی، ان کو برتری دی، اور جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ان کو زمین کے پیٹ سے صفایا کر دیا، ان کا قتال کا حکم دیا گیا. اور وہی عذاب جو آخرت میں ہونا تھا اس کا ایک ٹریلر، اس کا ایک ریپلیکا روئے زمین پہ دکھایا گیا. تو آپ کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ
کہ تم جب دنیا سے رخصت ہوگے اچھا۔ تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور تم پہچان لوگے اس پیغمبر کو. آپ دیکھیے نا, آپ خود سوچئے جب کہ دیکھا اگر نہیں. مجھ سے آپ سے سوال ہوگا تو میں نے تو پیغمبر کو دیکھا ہی نہیں ہے, تو میں کیا جواب دوں گا کہ بھئی پیغمبر کی شخصیت میرے سامنے رکھی گئی ہے. تو بالکل ان روایتوں کی بھی سمجھ میں آتی ہے, جب آپ تمام روایتوں کو پڑھتے ہیں اس میں صراحت ہو گئی ہے اس بات کی کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے تو کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ واقف تھے. گویا وہ لوگ تھے صدیقین شہداء میں سے کہ جو جیسی دنیا سے رخصت ہوئے ان کو اس مرحلے سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے اسی کیٹیگری میں ڈال دیا کہ رخصت ہوتے ہی اللہ کا رزق ان تک پہنچ رہا. سبحان اللہ. علم و حکمت کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں سے میں جو اپنا لولو مرجان نکالنا چاہتا